بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت و نبوت کی پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء ملت کے فداکاروں، آئیے کچھ عرض و معروض ہو۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے آقا، وہ آقا جن کی شان نرالی، وہ آقا جن کا رتبہ عالی، ہم غریبوں کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دینے والے آقا، اللہ کے پیارے، ہم جیسے بے سہاروں کے سہارے، شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر آقا، ہم گنہگاروں کی اندھیری قبر میں آ کر اس کالی کالی قبر کو روشن فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو شفاعت کا مژدہ سنانے والے آقا، یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت محبت اور انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، دریائے عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، میرے آقا نعمت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ دن ہو بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور مرشدی مفتی اختر رضا خان
اظہری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دل نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور سرکاری تاج الشریعہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ علامہ صغیر احمد صاحب جوکھن پوری نے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں علم کا کوہ گراں اختر رضا خاں قادری، علم کا کوہ گراں اختر رضا خاں قادری، تو ہے بحر بے کراں اختر رضا خاں قادری۔ تجھ سے جو ٹکرایا وہ مسمار ہو کر رہ گیا، تجھ سے جو ٹکرایا وہ مسمار ہو کر رہ گیا، مٹ گیا اس کا نشان اختر رضا خاں قادری، مٹ گیا اس کا نشان اختر رضا خاں قادری۔ جزئیات فقہیہ پر ہے تیری کامل نظر، جزئیات فقہیہ پر ہے تیری کامل نظر، صدر بزم مفتیاں اختر رضا خاں قادری، صدر بزم مفتیاں اختر رضا خاں قادری۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور تاج الشریعہ کو متعدد فنون میں مہارتیں عطا فرمائی تھی۔ آپ اپنی ایک ذات میں کئی کمالات کو لیے ہوئے تھے۔ اپنے وقت کے آپ محدث بھی ہیں، عصر حاضر کے فقیہ اعظم بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، علم کلام اور علوم ظاہر و باطن کے حامل بھی ہیں، اور آپ کی ایک واضح کرامت یہ ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے آخری لمحات میں حفظ قرآن فرمایا، اور اس عمر میں قرآن کا حفظ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حافظ قرآن چھوٹی عمر میں جو بن جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، مگر حضور تاج الشریعہ نے اپنی آخری عمر میں قرآن کا حفظ فرمایا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے یہ کمالات عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ پڑھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے علم کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث کریمہ میں بھی متعدد جگہ پر عالموں کی فضیلتیں آئی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بن جا یا طالب علم بن، توجہ ہے، یا تو عالم بن
یا طالب علم بن او مستمعا او محبا، یا عالموں کی باتیں سننے والا بن، عالموں کی باتیں سننے والا بن، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والا بن۔ 4 منزلیں ہیں، یا تو عالم بن، یا علم کا طلب کرنے والا بن، یا عالموں کی باتیں سننے والا بن، اور اگر فرصت نہیں ہے باتیں سننے کی تو عالموں سے محبت کر۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، عالم بن، طالب علم بن، ان کی باتیں سننے والا بن، یا ان سے محبت کرنے والا بن۔ ولا تکون الخامسہ، 5واں مت بننا۔ حضور نے فرمایا 5واں مت بننا، فتہلک، اگر 5واں بنے گا نا تو ہلاک ہو جائے گا، اگر 5واں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو عالم بنو، یہ نہ ہو سکے تو علم حاصل کرنے کی کوشش تو کرو، اور اگر یہ بھی توفیق نہیں تو کبھی کبھی اپنی مسجد کے امام کے پاس جا کر کے ان کی چند باتیں سن لیا کرو، ان سے گفتگو کر لیا کرو۔ اور دنیا ایسے گھیرے میں لے رکھی ہے کہ باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا، عالم کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، مولانا غلام حیدر صاحب کے پاس جانے کی فرصت نہیں ہے، تو کم سے کم علماء سے محبت کرو۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلُكَ، 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے 5واں ہلاک ہی ہوتا ہے۔ 5واں کیا ہوتا ہے؟ جو عالموں سے نفرت کرتا ہے، عالموں سے بغض رکھتا ہے، عالموں سے حسد کرتا ہے، اس کا انجام لوگ دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ ان سے ملاقات کرنا گویا مصطفیٰ جان کائنات سے ملاقات کرنا ہے، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کا دیدار کرنا، یہ دیدار مصطفیٰ کے مترادف ہیں۔ اس لیے عالموں کی عظمتوں کو اللہ نے اتنا بڑھایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے پروفیسر بنا دیتا ہے، یا اسے ڈاکٹر بنا دیتا ہے، یا اسے جج بنا دیتا ہے، یا اسے کوئی دنیا کی لمبی اونچی بڑی ڈگری دے دیتا۔ یہ نہیں فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندے کو دین کا فقیہ بناتا ہے تو وہ فقیہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا ہے، وہ فقیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا بولنا یہ دین کی دلیل ہوا کرتی ہے، اس کا لکھ دینا یہ قول فیصل ہوا کرتا ہے۔ مگر ہاں شرط یہ ہے کہ وہ فقیہ کوئی دنیا دار نہ ہو، بلکہ فقیہ ایسا ہو کہ جس کے دل میں خشیت ربانی ہو اور جس کا سینہ حب رسول کا مدینہ ہو، اس کی گفتار سے ادائے مصطفیٰ نظر آئے، اس کے کردار سے کردار مصطفیٰ کی جھلکیاں نظر آئے، وہ چلے تو مصطفیٰ کو یاد کرتا ہوا چلے، اور وہ جب سوئے تو یوں کہتا ہوا سوئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو، ارے تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں۔ ایسا فقیہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔
اور یہ فقیہ تھے میرے تاج الشریعہ۔ ایسے فقیہ کون تھے؟ حضور تاج الشریعہ۔ اللہ نے ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور کیسی محبت کہ حضور تاج الشریعہ اپنے حیات ظاہری میں جہاں بھی گئے ہیں مخلوق الہی نہ معلوم کہاں سے دوڑی چلی آئی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی یہ کھلی کرامت کہ آپ کے آنے سے پہلے اسٹیج خالی، آپ کے آنے سے پہلے مجمع خالی، مگر تاج الشریعہ کیا آ گئے کہ مخلوق الہی کا ہجوم ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نہ کسی دنیا دار کے لیے کام کرتے، نہ اپنے رشتہ داری کی بنا پر کام کرتے، نہ کسی امیر کے لیے کام کرتے، بلکہ حضور تاج الشریعہ اگر کام کرتے، قلم اٹھاتے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ آپ شریعت مطہرہ کو کہ ہمیشہ پابند رہتے اور لوگوں کو اسی کی پابندی میں دیکھنا پسند کیا کرتے تھے۔ وہ تاج الشریعہ لوگوں کے دلوں میں یہ محبت اللہ نے کیسے پیدا فرمائی؟ کیوں لوگ تاج الشریعہ کو ماننے لگے؟ ان کا چہرہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ مرید بنتے تھے۔ تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ کر مرید بننے کا ارادہ ہوتا نہیں تھا، پھر بھی لوگ مرید بن جاتے تھے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل امی کو بلاتا ہے، جبریل یہاں آؤ، جبریل یہاں آؤ۔ جبریل امی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے جبرائیل، روئے زمین پر وہ فلاں شخص ہے نا، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ روئے زمین پر وہ فلاں شخص ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اے جبرائیل تو بھی محبت کر۔ اور اے جبرائیل آسمانی دنیا میں اعلان کر دے کہ وہ زمین پر جو فلاں شخص ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں۔ اے آسمان والو تم بھی محبت کرو، اے آسمان والو تم بھی محبت کرو۔ پھر جبریل امی کو حکم ہوتا ہے تو وہ زمین پر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل زمین پر جاؤ اور زمین والوں سے بھی کہہ دو کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، سب محبت کرو۔ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، سب اس سے محبت کرو۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ودیت کر دیتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ سے اللہ محبت کرتا ہے، حضور تاج الشریعہ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے جبریل امی سے کہا، اے جبرائیل میں اختر میاں سے محبت کرتا ہوں۔ آسمان میں یہ اعلان کر دیں کہ آسمان والے سبھی مخلوق اختر میاں سے محبت کرے اور زمین پر جائیں اور وہاں بھی جا کر کے کہیں، اے زمین والو اختر میاں سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم سب ان سے محبت کرو۔ اب تمام لوگ یہ اختر رضا سے محبت کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ جلتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اور دیوانے یوں کہتے ہیں کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ اختر رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، اختر رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کو اپنا محبوب بندہ بنایا ہے، اپنا محبوب بندہ بنایا۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں تاج الشریعہ۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ حجت الاسلام علامہ حامد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے ہیں تاج الشریعہ۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ مجدد دین و ملت
اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پر پوتے ہیں تاج الشریعہ۔ کون ہیں تاج الشریعہ؟ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے سچے جانشین ہیں تاج الشریعہ۔ اور علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے ایک چشم و چراغ کا نام تاج الشریعہ ہے۔ پورا سلسلہ ولایت کا پیکر ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ یہ مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور تاج الشریعہ کے والد گرامی ہیں، آپ کیسے صاحب کمال ہیں اور آپ کیسے علم والے ہیں، کیسے تقوی والے ہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ کون؟ علامہ ابراہیم رضا، جنہوں نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی ہے۔ سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے والد گرامی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور ایک درود آپ جانتے ہیں، درود نور، اس میں اسم اعظم بھی ہے، بڑی برکتوں والا درود ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علامہ ابراہیم رضا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور یہ درود پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ پڑھ رہے تھے۔ کان میں آ کر جناب خضر نے کہا کہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں یہ درود، پہلا جو درود کا مصرع ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور تاج الشریعہ کے والد گرامی کا ہے، اور جب آگے آپ نہیں پڑھ پا رہے تھے تو جناب خضر نے آ کر کانوں میں کہا کہ اے ابراہیم، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب محمد، کہ اللہ محمد کا رب ہے، اللہ محمد کا رب ہے، ان پر درود و سلام ہو۔ تو جناب خضر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم رضا، نحن عباد محمدین، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود و سلام ہو۔ یہ حضور تاج الشریعہ کے والد گرامی کا درود ہے، اور اتنا پر اثر درود ہے، اتنا پر اثر درود ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کرتا ہے، اس کے بھیڑے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ تو سب مل کر کے یہ درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہیں کہ جزئیات فقہیہ پر ہے تیری کامل نظر، جزئیات فقہیہ پر ہے تیری کامل نظر، صدر بزم مفتیاں اختر رضا خاں قادری۔ حضور تاج الشریعہ جب اسٹیج کے اوپر رونق افروز ہوا کرتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو ایسا لگتا تھا کہ ستاروں کے مابین سورج آ گیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ ستاروں کے مابین سورج آ گیا ہے، اور یوں لگتا تھا کہ تمام مفتیان کرام بیٹھے ہیں اور ان کا صدر آ گیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی کرامتیں تو بہت ہیں، مگر میرے بھائیوں سب سے بڑی کرامت حضور تاج الشریعہ کی شریعت پر استقامت تھی۔ سب سے بڑی کرامت شریعت پر استقامت۔ دنیا کے ماحول میں کتنا ہی رد و بدل ہو جائے، دنیا کے اندر کیسا ہی پر خطر اور پر فتن ماحول بن جائے، مگر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کبھی بھی شریعت سے قدم نہیں موڑتے تھے، کبھی بھی شریعت سے پیچھے ہٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر مصطفیٰ جان کائنات کا پیغام نافذ کیا کرتے تھے۔ حضور کے احکام کو ہر جگہ
آپ بتایا کرتے تھے آپ دین کے ایسے مبلغ تھے جسے بے دریغ مبلغ کہا جاتا ہے، بے باک مبلغ کہا جاتا ہے۔ آپ ڈنکے کی چوٹ پر شریعت کا وہ حکم جو ہے بتا دیا کرتے تھے جس کا بتانا ضروری ہوا کرتا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی کی بھی پرواہ آپ نہیں کرتے تھے، شریعت کا حکم سب سے مقدم رکھتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، مگر آپ کی سب سے بڑی کرامت یہی تھی، استقامت فی الدین، استقامت فی الدین۔ دور حاضر میں حضور تاج الشریعہ کے معاصرین میں اور آپ کے دور میں کتنے فتنے آئے۔ کبھی منہاجی فتنہ آیا طاہر القادری کا، کہ جو سنی اور شیعہ دونوں کو ملانے کی کوشش کر رہا تھا، تو کبھی تحریکوں کو لے کر کے فتنے برپا کیے جا رہے تھے، سب اپنے اپنے فتنے برپا کر رہے تھے، مگر اعلی حضرت کے علم کا سچا وارث حضور تاج الشریعہ کے قدم میں ذرا بھی تزلزل نہیں آیا، آپ کے قدم میں ایک ذرا بھی لغزش نہ ہوئی، بلکہ آپ ہمیشہ اعلی حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے میں لگے رہے۔ ہمیشہ حضور تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت اور احکام اعلی حضرت کو آگے بڑھانے میں لگے رہے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ تاج الشریعہ سے فیس ٹو فیس بات کر لے۔ یہ اللہ نے آپ کو روح عطا فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی طاقت عطا فرمائی تھی، اور دین پر استقامت یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت یہ کرامت سے اعلیٰ ہے، استقامت یہ کرامت سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ، کہ ایک آپ کا چاہنے والا تقریباً 10 یا 12 سال تک جنید بغدادی کی صحبت میں رہا، مگر جنید بغدادی نے کوئی کرامت نہیں دکھائی اور کوئی ایسا کام کر کے نہیں دکھایا کہ اس مرید کو تعجب ہو یا حیرت ہو۔ اس نے اپنا بستر اور اپنا تھیلا باندھا اور جانے لگا، تو جنید بغدادی نے کہا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے آیا تھا مجھے وہ مقصد نظر نہیں آیا، لہٰذا اجازت دیں میں چلتا ہوں۔ جنید بغدادی نے فرمایا کہ تو کیا مقصد لے کر کے آیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اور ولی تو کرامتیں دکھاتے ہیں، مگر 10 سال گزر گئے میں نے ایک بھی کرامت آپ سے سرزد ہوتے نہ دیکھی، صادر ہوتے نہ دیکھی۔ اب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میاں یہ بتا کہ تو 10-12 سال میری صحبت میں رہا، کیا کبھی تو نے یہ دیکھا کہ میرا قدم شریعت کے خلاف اٹھا ہے؟ کیا کبھی تو نے یہ ملاحظہ کیا کہ میری کوئی نماز قضا ہو گئی یا میرا کوئی کام شریعت کے خلاف تو نے دیکھا؟ مرید کہنے لگا کہ حضور نہیں، میں نے شریعت کے خلاف کبھی بھی تمہیں کام کرتے نہیں دیکھا۔ تو پھر جنید بغدادی نے فرمایا کہ کیا میں آسمانوں پر اڑ کر دکھاؤں گا تو تم مجھے اللہ کا ولی مانے گا؟ کہا کہ اگر آسمانوں پر اڑنا یہ کرامت ہے تو آسمانوں پر تو پرندے بھی اڑا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں سمندر پہ چل کے دکھاؤں تو تجھ کرامت جانے گا اور مجھے ولی مانے گا؟ تو کہنے لگا ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ سمندر میں تو مچھلیاں بھی تیل لیا کرتی ہے، تو کیا یہ مچھلیاں یہ اللہ کی ولیاں ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر جنید بغدادی نے فرمایا کہ شریعت کے خلاف نہ زبان کھولنا، نہ قدم اٹھانا اور نہ کوئی کام کرنا یہ استقامت ہے، اور یہی استقامت سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ سے کرامتیں تو بہت صادر ہوئی، مگر آپ کی سب سے بڑی کرامت استقامت فی الدین ہے۔
سب سے بڑی کرامت استقامت فی الدین. کیسی استقامت؟ کیسی استقامت؟ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اپنے حجرے میں نماز پڑھتے تھے، اپنے ہی کمرے میں نماز پڑھتے تھے، نجدی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ کہ جو نبی کا نہیں وہ ہندوستان کا امام ہو یا پھر مسجد نبوی کا امام ہو، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. تو آپ تنہا نماز پڑھتے تھے. وہاں کے کارندوں کو پتا چلا کہ بریلی کے اختر رضا ہیں جو ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اللہ اللہ. اب تاج الشریعہ کے پاس گئے، خطاب ہوا، گفتگو ہوئی، کہنے لگے آپ ہمارے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ اور تمہارے امام کا عقیدہ الگ ہے، اس لیے میں کسی بھی بد عقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. کہا تمہیں پڑھنی ہوگی. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی گستاخ کے پیچھے اپنی نماز کو شامل کر کے اپنی نماز کو برباد کروں. تاج الشریعہ وہاں جا کر کے بھی کہ جہاں بریلی نہیں ہے، مدینہ ہے، مکہ ہے، مگر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ امام حرم کے پیچھے آپ نے نماز نہ پڑھ کے سنیوں کو پیغام دے دیا کہ اے سنیوں، جو نبی کا نہیں وہ کہیں بھی ہو ہمارا نہیں. جو نبی کا نہیں وہ کہیں بھی ہو ہمارا نہیں. خانہ کعبہ سے روک دیا گیا، طواف کعبہ سے روک دیا گیا، اور گنبد خضرا کے دیدار سے روک دیا گیا. دل کے اندر محبت انگرائیاں لے رہی ہے، اور کیوں نہ لے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے جانشین ہیں، اعلیٰ حضرت کے وارث ہیں، اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کہ جو گنبد خضرا کے سامنے جائیں تو مصطفیٰ کا دیدار کیے بغیر چین نہ پڑے. تو پھر یہ ان کے پر پوتے ہیں، انہیں کیسے چین پڑے گا؟ تو پھر دیدار تو نہ ہوا، مگر دل ہی دل میں کہنے لگے کہ کاش گنبد خضرا داغ فرقت طیبہ کرب مجھ میں ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دل نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. ان لوگوں نے طواف کعبہ سے روکا، گنبد خضرا کے دیدار سے روکا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جو ہے ہندوستان کے سنی مسلمانوں نے آبجیکشن لیا اور یہاں سے سعودی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے سید و سردار کے ساتھ یہ بدتمیزی تم نے اچھی نہیں کی ہے. اور جب یہاں سے پیغام گئے تو سعودی حکومت کی طرف سے ایک خط آیا کہ حضور تاج الشریعہ کو واپس مکہ حاضر کیا جائے، اب انہیں عزت و احترام کے ساتھ طواف کعبہ کرایا جائے گا. تو یہ ہے اللہ والے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. یہ ہے تاج الشریعہ، یہ ہے تاج الشریعہ. مصر کی سرزمین پر آپ پہنچے، وہاں کے علماء آپ کے گھر ودا. مصر جو آج علم کا مرکز ہے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی الجامعۃ الازہر جو آج شہرت یافتہ ہے، وہاں تاج الشریعہ پہنچے اور آپ کو اسپیچ کرنے کا کہا گیا، تقریر کرنے کا کہا گیا. تو کچھ ہندوستان کے بچے بھی وہاں تعلیم لیتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ تاج الشریعہ جب مائک کو ہاتھ پہ لے کر تقریر کرنے لگے فصیح عربی میں، عربی زبان میں، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بریلی کا نہیں کوئی مصر کا باشندہ بولتا ہے. وہ زبان عربی میں اللہ نے آپ کو فوقیت عطا فرمائی، فصاحت و بلاغت عطا فرمائی.
5 کتابیں حضور تاج الشریعہ کی عربی زبان میں ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں صرف زبان عربی میں ہیں، اور ان میں سے ایک بخاری شریف کا حاشیہ بھی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے بخاری شریف یہ کون سی کتاب ہے؟ ارے یہ وہ کتاب ہے کہ جسے جنت کی کیاری میں بیٹھ کے لکھا گیا ہے، جس میں 6 لاکھ صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ 6 لاکھ صحیح حدیثیں۔ اس کتاب کا حاشیہ حضور تاج الشریعہ نے چڑھایا ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں سے ایک ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن، تصویر کا شرعی حکم، اور نعت کے میدان میں جائیں تو سفینہ بخشش، آپ اسے پڑھتے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ہدائی کے بخشش پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کی ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تاج الشریعہ لکھ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت لکھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اللہ تعالی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔